السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم اس سے پہلے اس کتاب مجموعۃ القصص الادبیہ کے 2 قصے ہم پڑھ چکے ہیں۔ میں نے اس کتاب کے 2 قصے مختلف جگہوں سے پڑھائے ہیں۔ میں نے اس کتاب سے مسلسل قصے نہیں پڑھوائے۔ اس کتاب میں مسلسل قصے پڑھانے میں طویل قصے ہیں، لمبے قصے ہیں، اس لیے میں نے مختلف جگہوں سے چیدہ علیحدہ قصے میں نے پڑھائے ہیں۔ اس کا میں نے پہلے تو لفظی ترجمہ کیا ہے، پھر کوشش یہ کی ہے کہ اس کا سلیس ترجمہ کروں، پھر اس کے بعد اس قصے کے اندر جو بھی نئے الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کو اپنی تعبیرات میں، اپنے الفاظ میں، جملوں میں استعمال کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں اور اسی طریقے سے ہم یہ قصے مسلسل پڑھتے رہیں اور اسی طریقے سے انشاءاللہ عز و جل کوشش کی جائے گی کہ اس کتاب کے علاوہ بھی دیگر کتابیں حاصل کی جائیں اور ان سے بھی ایسے ہی چھوٹے چھوٹے قصوں کا انتخاب کیا جائے اور انتخاب کر کے ان کا ترجمہ پہلے لفظی تحت لفظ کیا جائے، لفظی ترجمہ ہو، پھر اس کے بعد سلیس ترجمہ ہو، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو نئے الفاظ آ رہے ہیں اس کا استعمال بھی کیا جائے۔ ایسی کوشش انشاءاللہ عز و جل میں مختلف اوقات میں انشاءاللہ عز و جل میں کرتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ مختلف اخبارات اور مجلات کے ذریعے سے بھی اس کے منتخب یعنی اداریہ وغیرہ اور اس کے اندر منتخب اس میں سے کچھ مقتباسات، اس کے اقتباسات یا اس کے جو چیدہ خبریں لے لی جائیں اور ان کا بھی ترجمہ کر کے اور ان کے اندر نئے آنے والے الفاظ وغیرہ کا استعمال اور اس کی تراکیب اور اس کی تعبیر اور مصنف نے جس انداز سے اس کو بیان کیا ہے اس کو محفوظ کریں انشاءاللہ عز و جل۔ ایسی کوشش کے ذریعے سے آپ کے لیے عربی کا سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل دوستوں ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہماری اس محنت اور کوشش کے سلسلے میں آپ اپنی رائے دیتے رہیں تاکہ ہم اس کام کو بہتر سے بہتر اور خوب تر سے خوب تر انجام میں خوب تر طریقے سے ہم اس کام کو انجام دے سکیں۔ ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، ہم اس قصے کو پڑھتے ہیں۔ یہ بہت مختصر اور بہت چھوٹا سا قصہ ہے، لیکن نہایت ہی عبرت خیز اور سبق آموز قصہ ہے۔ آپ اس قصے کو بھی بغور پڑھتے ہوئے چلیے اور بغور سنتے ہوئے چلیے اور ساتھ میں عربی کو بھی سیکھتے ہوئے چلیے۔ نہایت ہی عبرت خیز، نہایت ہی سبق آموز قصہ ہے۔ تو دیکھیے، اطاعت اللہ کی اطاعت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے، اللہ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہیں جو اللہ عز و جل کی اطاعت نہ کرنے پر ملتی تھی۔ اطاعت کرنے پر اللہ عز و جل، اللہ کی فرما برداری کرنے پر اس سے بڑھ کر نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو قصے کو سنتے ہوئے چلیے کہ دیکھیے لکھا ہوا ہے، یحکا، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ان حامدن، کہ حامد لفاف رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، ارادہ کیا، فی یوم من الایام، دنوں میں سے کسی دن میں، الذہاب، جانے کا، لیصلی، تاکہ نماز پڑھیں جمعہ کی مسجد میں، وفی ذالک الیوم، اس دن میں، کانا حمارہ، ان کا گدھا، قد تاہا، کھو گیا تھا، ولم یعرف لہ، نہیں معلوم تھا اس کے لیے کوئی جگہ، یعنی جس جگہ گیا ہے اس کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، وہ دقیق بیتہ، ان کے گھر کا آٹا، فی الطاحون، چکی میں تھا، وہ زراعتہ، اور ان کی کھیتی، فی حاجتن، ضرورت میں تھی، للرعی، سیرابی کے لیے، ان کی کھیتی کو سیرابی کی ضرورت تھی، پانی دینے کی ضرورت تھی، فحار فی امرہ، تو وہ متحیر ہو گئے، پریشان ہو گئے اپنے معاملے میں، وأخذ یفکر، اور لگے سوچنے، وقال، اور کہا، لنفسہ، اپنے آپ سے کہا، ان ذہبت، اگر میں جاتا ہوں، لصلاۃ الجمعۃ، جمعہ کی نماز کے لیے، فاتتنی ہذہ الاعمال،
فاتتنی ہادہ الاعمال، تو مجھ سے تو فوت ہو جائیں گے مجھ سے یہ کام، عبادت تفکیری، سوچ و فکر کے بعد، سمم پکا ارادہ کیا، علی این یرضا ربہ، رضا یرضی رضا، ان یرضا ربہ، کہ اپنے رب کو راضی کریں، ویذهبوا اور جائیں، لیصلی تاکہ لیصلی الجمعۃ تاکہ جمعہ کی نماز پڑھیں، ویقدم اور مقدم کیا، آگے کیا، ما امر بہ اللہ، اس کو جس کا حکم دیا ہے اللہ نے، علی امور دنیا ہو، اپنے دنیا کے امور پر۔ تو دیکھیے دوستو، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا، اب اس کا سلیس ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حامد لفاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کا ارادہ کیا، وفی ذالک الیوم، اسی دن کان حمارہ قد تاہ، ان کا گدھا کھو گیا تھا، گم گیا تھا، ولم یعرف لہ مکانا، اور اس کی جگہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ دقیق بیتہ فی الطاحون، ان کے گھر کا آٹا چکی میں تھا، چکی والے کے پاس تھا، اور ان کی کھیتی کو سیرابی کی ضرورت تھی، سیراب و زراعتہ فی حاجۃ للرئی، ان کی کھیتی کو سیرابی کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی، پانی دینے کی ضرورت تھی، تو ان کو اپنے معاملے میں، اپنے ان امور کے سلسلے میں حیرت اور پریشانی ہوئی، اور وہ غور و فکر کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا، اگر میں جمعہ کی نماز کے لیے جاتا ہوں تو میرے یہ کام رہ جاتے ہیں، مجھ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ سوچ و فکر کے بعد انہوں نے یہ پکا ارادہ کیا کہ وہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کو مقدم اور آگے کرتے ہیں، اپنے دنیاوی امور اور اعمال پر، دنیاوی امور اور اعمال پر اللہ کے حکم کو وہ مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے اس طریقے سے سوچا۔ تو آگے دیکھیے، صلی الجمعۃ، پڑھا جمعہ کی نماز کو، ثم رجع، پھر لوٹ آئے، الی حقلہ، اپنے کھیت کو، فوجدا، تو پایا، ان زراعتہ، کہ ان کی کھیتی سقیت، سیراب ہو چکی ہے، اس کو پانی دیا جا چکا ہے، فقد اراد جارہ ان یسقی ارضہ، چنانچہ ان کے پڑوس کے کھیت والے نے ارادہ کیا ان کے پڑوسی نے کہ سیراب کرے اپنی زمین کو، فناما، تو وہ سو گیا، فنفجر الماء، پانی، فناما، تو وہ سو گیا، فنفجر الماء، پانی بہہ پڑا، من ارضہ، اس کی زمین سے، فسقا زراعت جارہ، پانی نے سیراب کر دیا اس کے پڑوس کے کھیت کو، اس کے پڑوس حامد کے کھیت کو، ثم ذهب الی بیتہ، پھر وہ گئے اپنے گھر کو، فوجدا، تو پایا، حمارہ، اپنے گدھے کو، فی الاستبل، استبل میں، ورعا، اور دیکھا، زوجتہ، اپنی بیوی کو، تخبز الخبز، روٹی پکا رہی ہے، روٹی بنا رہی ہے، فسألہا، تو انہوں نے بیوی سے پوچھا، ماذا حدث، کیا واقعہ پیش آیا تھا، فاجابت زوجتہ، تو جواب دیا ان کی بیوی نے، لقد سمعت، میں نے سنا، قرع الباب، دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کو، فخرجت، تو میں نکل پڑی، فوجدت الحمار، تو میں نے گدھے کو دروازے پر پایا، ففتحت الباب، تو میں نے دروازے کو کھولا، فدخل الحمار الدار، تو گدھا گھر میں، تو داخل ہو گیا گدھا گھر میں، وقد کان لجارنا، تھا ہمارے پڑوسی کا آٹا، وقد کان لجارنا دقیق، تھا ہمارے پڑوسی کا آٹا، فی الطاحون، چکی میں، یعنی چکی والے کے پاس، فذهبا، تو وہ گئے تاکہ اس کو لے آئیں، فاخطا، تو انہوں نے غلطی کی، وحمل دقیقنا، اور انہوں نے ہمارے آٹے کو اٹھا لایا، واخذہ، اور اس کو لے آئے، الی بیتہ، اپنے گھر کو، فعرفہ، اس کو پہچان لیا، فاحضرہ لنا، تو اس کو انہوں نے ہمارے لیے حاضر کر دیا، بنفسہ، خود سے،
فرفع چنانچہ حامد نے اٹھایا حامد نے رأسہو اپنے سر کو الی السماء آسمان کی طرف، وقال اور کہا الحمد تمام تعریفیں، والشکر اور شکر ہے، لک یا رب تیرے ہی لیے اے رب، فقد قضیت میں نے پورا کیا تیری ایک ضرورت کو، فقضیت تو نے پورا کیا میرے لیے 3 ضروریات کو۔ اس کا یہاں سے سلیس ترجمہ دیکھیں، حامد لفاف نے جمعہ کی نماز پڑھی، پھر اپنے کھیت کو لوٹ گئے تو دیکھا کہ ان کی کھیتی سینچی جا چکی ہے، سیراب ہو چکی ہے۔ وہ ایسے ہوا کہ ان کے پڑوسی نے اپنی کھیتی کو سیراب کرنا چاہا، سینچنا چاہا، چنانچہ وہ سو گیا تو پانی اس کی زمین سے بہہ پڑا اور ان کے پڑوس حامد کی کھیتی کو سیراب کر دیا۔ پھر وہ اپنے گھر گئے تو دیکھا کہ ان کا گھوڑا استبل میں موجود ہے، اور ان کی بیوی کو دیکھا کہ وہ روٹی پکا رہی ہے، تو انہوں نے بیوی سے پوچھا یہ کیا واقعہ ہو گیا؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ میں نے دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کو سنا تو میں نکلی تو دیکھا کہ گدھا دروازے پر موجود ہے، تو میں نے دروازے کو کھولا تو گدھا گھر میں داخل ہو گیا، اور ہمارے پڑوسی کا آٹا چکی میں تھا، چکی والے کے پاس تھا، تو وہ اس کو لانے کے لیے گئے، ان سے غلطی ہو گئی، وہ ہمارا آٹا اٹھا لے آئے اور اسے اپنے گھر لے آئے، تو انہوں نے اس کو پہچان لیا، تو انہوں نے خود وہ آٹا ہمارے لیے گھر پر لا کر دے دیا۔ تو حامد نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا الحمد والشکر تمام تعریفیں اور شکر تیرے لیے ہے رب، فقد قضیت لک حاجہ میں نے تیری ایک ضرورت پوری کی، فقضیت لی 3 حاجات تو نے میرے لیے 3 ضرورتیں پورے کی۔ تو دیکھیے اس قصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ حامد لفاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعہ کی نماز کو جانے کا ارادہ کر رہے تھے، تو اسی دن ان کا گدھا بھی کھو گیا تھا، اور اس دن ان کے گدھے کے کھونے کی وجہ سے وہ پریشان تھے، اور گدھا کہاں ہیں ان کو پتہ بھی نہیں تھا، گھر میں آٹا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اس کو چکی والے کے پاس رکھ کر آیا تھا، آٹا پیس کر گھر کو لانا تھا، اور ان کی کھیتی میں پانی سیراب کرنے کی ضرورت تھی، تو وہ حیرت میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے، سوچنے لگے، اپنے دل میں کہا کہ اگر میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہوں تو گدھے کو بھی ڈھونڈنا ہے، کھیتی کو بھی سیراب کرنا ہے، اور آٹا چکی میں ہے اس کو گھر کر لے کر آنا ہے، اگر میں جمعہ کی نماز کو جاتا ہوں تو یہ سارے کام مجھ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ سوچ و فکر کے بعد انہوں نے یہ پکا ارادہ کیا کہ اپنے رب کو ہی راضی کرنا ہے، چنانچہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے گئے اور اللہ کے ہی کام کو انہوں نے دنیا کے کاموں پر مقدم کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی اور کھیت کو آئے تو دیکھا کہ ان کی کھیتی سیراب ہو چکی ہے، اس کو پانی سے سینچا جا چکا ہے۔ تو وہ اس طریقے سے ہوا تھا کہ پڑوس نے اپنی کھیتی کو سینچنا چاہا تو اسے نیند لگ گئی، پانی بہہ گیا، اور پڑوس کے کھیت یعنی خود ان کے حامد لفاف کے کھیتی خود بخود سیراب ہو گئی۔ پھر وہ اپنے گھر گئے تو دیکھا کہ ان کا گدھا جو گم ہو چکا تھا وہ استبل میں موجود ہے، اور بیوی کو دیکھا کہ وہ روٹی بنا رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو بیوی نے کہا کہ میں نے دروازے کی آواز سنی تو میں باہر نکلی تو دیکھا کہ گدھا باہر موجود ہے، تو میں نے دروازے کو کھولا تو گدھا خود بخود اندر آ گیا، اور ہمارے پڑوسی کا آٹا بھی چکی میں موجود تھا، وہ اپنے آٹے کو لانے گئے، غلطی سے انہوں نے ہمارا آٹا اٹھا کر لے آیا، وہ اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے آٹے کو پہچان لیا کہ یہ ہمارا آٹا ہے، تو چنانچہ انہوں نے یہ آٹا ہمیں لا کر دے دیا۔ حامد لفاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمہ اللہ نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تعریف کی، ثنا کی، اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور یہ کہا کہ اے اللہ میں نے تیری ایک ضرورت کو پورا کی، یعنی میں نے نماز جمعہ کو ادا کی، میرے 3 ان کاموں کو چھوڑ دیا تو نے میرے ان کاموں کی طرف سے کفایت کر لی، اور ان کاموں کی تکمیل نے اپنی طرف سے کر دی۔ تو یہ تمام قصہ ہے۔ اب اس کے الفاظ کو ہم جو اس میں نے جن الفاظ کے اوپر لکیر ڈالی ہے ان الفاظ کو میں ان کی عربی بنا کر آپ کو جملوں میں بتاتا ہوں، تاکہ عربی آپ کے لیے الفاظ کا استعمال کرنا اور عربی کا سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ دیکھیے دوستو، ہم یہاں پر جس سبق کو ہم نے پڑھا ہے اس سبق کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کی ہم عربی بناتے ہیں، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے جملے کیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو
देखिए नंबर 1, देखिए हका यहकी हिकायतन, हका यहकी हिकायतन, क़िस्सा बयान करना। अना उरीदु अल-यौम अन उहकी लकुम हिकायतन, मैं आज आपको एक क़िस्सा बयान करना चाहता हूँ। नंबर 2 देखिए, युहकी अन्ना हामिद अल-लफ़ाफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अरादा फ़ी यौमिन मिन अल-अय्याम अज़-ज़िहाब लियुसल्ली अल-जुमअत फ़िल मस्जिद व फ़ी ज़ालिका अल-यौम कान हिमारुहु क़द ताह यतीहु तैहन, गुम जाना, गुम जाना। तो ताहत दर्राजती, मेरी गाड़ी गुम हो गई थी। ताहत दर्राजती फ़वजदतुहा बअदा यौमैनी, मेरी गाड़ी गुम हो गई थी, उसको मैंने 2 दिन के बाद पाया। तो इस तरीक़े से किसी भी अंदाज़ से जुमलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे का एक लफ्ज़ जिस पर मैंने लकीर लगाई है हारा है, हारा यहूरु हैरानन, हारा यहूरु हैरानन, हैरान परेशान, हैरान परेशान होना। अना हुरतु फ़ी अमरी लम्मा मा वजदतु अल-किताब अल्लज़ी उरीदुहु, जब मुझे वो किताब नहीं मिली जिसको मैं चाह रहा था तो मैं हैरत में पड़ गया। तो इस तरीक़े से जुमला बना सकते हैं। आगे एक है सम्ममा, सम्ममा युसम्मिमु, युसम्मिमु तस्मीमन, तस्मीमन, किसी चीज़ का पक्का इरादा करना, पक्का इरादा करना। तो इसको ऐसे कहेंगे सम्ममतु अल-यौम अन अज़हबा इला अस्सूक़ि ली अश्तरिया बअज़ल हवाइजी। इस तरीक़े से इस जुमले को बना सकते हैं। अब आगे देखिए, युक़द्दिमु, ये लफ्ज़ देखिए युक़द्दिमु, युक़द्दिमु, क़द्दमा युक़द्दिमु तक़दीमन, अब तफ़ील से तफ़ईल, बाब तफ़ईल से क़द्दम युक़द्दिमु तक़दीम, माने आगे क़द्दम युक़द्दिमु तक़दीमन, आगे बढ़ाना, क़द्दम युक़द्दिमु तक़दीमन माने आगे बढ़ाना।
ان اقدم امر الاستاذ، میں استاذ کے حکم کو مقدم کرنا چاہتا ہوں. اريد علی لا بد للطالب ان يقدم امر ابیہ امر استاذہ. طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاذ کے حکم کو آگے رکھے. یہ تو قدم یقدم اصل میں آتے ہیں پیش کرنے کے، آگے بڑھانے کے، لیکن یہاں پر اس انداز سے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. دیکھیے سقا یسقی نمبر 6. سقا یسقی، سقا یسقی سقایتاً، میں نے سیراب کرنا، سینچنا سیراب کرنا. انا اليوم ذهبت الى الحقل لأسقي مزرعی. انا اليوم آج میں گیا الى الحقل کھیت کو، لأسقي مزرعی تاکہ میں اپنے کھیت کو سیراب کر سکوں. تو اس طریقے سے جملے کو بنایا جا سکتا ہے. اب آگے دیکھیے، آگے جو الفاظ ہیں ان میں ایک لفظ جو ہے انفجرہ کرنا، فنام فنفجر. انفجرہ میں نے بہہ پڑنا. غداً امطرت السماء مطرا کثیرا، کل آسمان سے بہت بارش ہوئی. فانفجر الماء فی سکک الحی، کل بہت زیادہ بارش ہوئی، پانی بہہ پڑا بستی کے گلیوں میں. سکک گلیاں، یا کہیے فی طرق الحی، پانی بہہ پڑا. ایسے جو ہے آگے کا ایک لفظ ہے، ان الفاظ میں سے آگے ایک لفظ ہے، دیکھیے اخطا کا لفظ ہے. ایک لفظ ہے اخطاتو. دیکھیے یہ غداً امطرت السماء مطرا کثیرا فانفجر الماء فی سکک الحی، کل بہت زیادہ بارش ہوئی، پانی بہہ پڑا فی سکک الحی، بستی کے گلیوں میں، یا طرق الحی، بستی کے گلیوں میں، راستوں میں. یا اب آگے دیکھیے نمبر 2 اخطاء، باب فعال سے ہے، غلطی کرنا. مثلا اخطأت فی الدلالة علی الکتاب، میں نے غلطی کی کتاب، فی الدلالة بتانے میں، کتاب کے سلسلے میں. اخطأت فی الطریق الی المدرسہ، میں نے مدرسے کے راستے میں غلطی کی. اخطأت فی طریق المدرسہ، الف لام کے بغیر، فی طریق المدرسہ. اخطأت فی طریق المدرسہ او فی دلالة طریق المدرسہ، میں نے راستے کے بتانے میں غلطی کی، مدرسے کے راستے میں غلطی کی، یا راستے کے بتانے کے سلسلے میں غلطی کی. مثلا اخطأت فی الصلاة فصلیت 3 رکعات فقط، میں نے جو ہے نماز میں غلطی کی اور جو ہے صرف میں نے 3 رکعتیں پڑھی.
اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. احضر یحضر احضار. احضر مانے حاضر کرنا. احضرت من السوق القلم والکراسۃ. میں نے لایا بازار سے قلم اور کاپی کو. اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. تو یہ چند ایک الفاظ ہیں. تو دوستو ان چند ایک الفاظ کو استعمال کر کے یہ دیکھیے یہ سبق ہے. یہ پورا اوپر سے دیکھیے, اوپر سے لے کر ایسے یہ پورا سبق ہے. اس کے اندر میں نے کچھ نشانات لگائے ہیں. ان نشانات کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ نئے الفاظ ہیں. ان الفاظ کے استعمال کو سیکھیے انشاءاللہ عز و جل. اس طریقے سے آپ کے لیے عربی کا سیکھنا آسان ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.